السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل عباسی ہلز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عثمان غازی کون تھے اور اس کے بارے میں پوری تاریخ۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سلطان عثمان اول کو عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے، ایک ترک کا ایک قبیلے کے سردار ارطغرل کے یہاں 1258 میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں متفانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، لیکن وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کی پہلی بڑی فتح۔ عثمان نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو قراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جہانگیر میں دے دیا اور اسے نسبت کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی اور یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ 1300 میں شاہ کوچک میں تتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کے کارنامے۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصے وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا اور عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، انہوں نے عثمان کی مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ 1298 میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 میں یہ ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قراجہ حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نیسا اور نیکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اور خان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو تتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا اور خان نے تتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ برسا کا محاصرہ۔ 1317 میں برسا کا محاصرہ۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اور خان کو جانشین مقرر کر دیا۔ سلطان اور خان نے برسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں برسا اور خان کے دور میں فتح ہوئی، یعنی برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔
سلطان عثمان کی وفات۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق دو روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر ہو کے تھے، مطلب کہ گھر میں لیٹ کے تھے کافی، کیونکہ ان کی طبیعت کچھ خاص نہیں رہتی تھی۔ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کو طویل نصیحت کی، لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی اور انہوں نے کہا کہ ہے میرے بیٹے، لوگوں میں عدل و انصاف کرنا اور عدل و انصاف سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ سلطان عثمان کی قبر برسا ترکی میں ہے۔ سلطان عثمان کا خواب نکاح خاتون۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پراثر صوفی شیخ ادیب-علی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادیب-علی عثمان کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادیب-علی اکثر و بیشتر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادیب-علی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ ادیب-علی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادیب-علی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادیب-علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے اور براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب ادیب-علی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی ہی سے اور خان پیدا ہوئے۔ کچھ کے مطابق عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء-الدین پیدا ہوا۔ مال خاتون کے والد عمر ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب کے نام سے عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ سلطان عثمان غازی کے اوصاف اور خوبیاں۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی۔ اپنے حصے کا مال غنیمت میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا، رقم وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گورے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادیب-علی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی ہے اور اس تقریب میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ آپ میں بھی عثمان کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عثمان نے اپنے چچا کا قتل کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا، آج اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار کو خود 3 مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔
اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں سے وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔